آج رمضان المبارک کی دوسری شب ہے جس کے اندر ہم قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی شروع کی 5 آیتوں کی تفسیر انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم، حروف مقطعات۔ حروف مقطعات ان حرف کو کہتے ہیں جو الگ الگ کر کے پڑھے جائیں، جیسے ہا میم عین سین قاف، یہ ان حرفوں کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ انشاءاللہ اس پر پھر کبھی تفصیل سے گفتگو کی جائے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظمت اور بلند رتبے والی وہ ذیشان کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں ہے۔ شک اس چیز پر کیا جاتا ہے جس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو، جبکہ قرآن مجید اپنی حقانیت کی ایسے واضح اور مضبوط دلیل رکھتا ہے کہ ہر انسان یہ بات کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید حق ہے اور قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ ہر صاحب ایمان اور عقل مند انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی اندھے کے سورج کے انکار کرنے سے سورج کا وجود مشکوک نہیں ہو سکتا، ٹھیک اسی طرح کسی بے عقل شخص اور مخالف شخص کے انکار کرنے سے یہ کتاب مشکوک نہیں ہو سکتی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہدی للمتقین، اس میں ہدایت پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے۔ اب یہ متقین لوگ کون ہیں؟ کسی کوئی شخص اپنا نام متقی رکھ لے، کیا وہ متقی ہو گیا؟ فرمایا نہیں۔ قرآن مجید کی اس کی صفات بیان کی گئی کہ متقی کون ہے۔ قرآن مجید سے پوچھا جائے کہ بھائی متقی کون ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بے دیکھے ایمان لائے، بن دیکھے ایمان لائے۔ جنت کو نہیں دیکھا لیکن ایمان لانا فرض ہے، ایمان لائے۔ دوزخ کو نہیں دیکھا، ایمان لائے۔ قیامت کو نہیں دیکھا لیکن ایمان لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا لیکن ایمان لائے۔ یہ متقین کی نشانیاں ہیں۔ آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نمازوں کو قائم رکھتے ہیں۔ نمازیں قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کی ظاہری اور باطنی حقوق ٹھیک اچھی طریقے سے ادا کیے جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں متقین کی تیسری صفت بیان کرتا ہے اس آیت میں۔ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں کچھ خرچ کریں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں راہ خدا میں خرچ کریں۔ اس سے مراد یا تو زکوٰۃ ہے، مفسرین فرماتے ہیں، یا ہر وہ صدقہ آ جاتا ہے جو راہ خدا میں خرچ کیا جائے۔ جس طریقے سے نماز کے ساتھ بعض جگہ پر، اکثر جگہ پہ قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے، تو ادھر مفسرین نے ایک مہینے زکوٰۃ کے بھی لیے ہیں، اور بعض مفسرین نے ادھر راہ خدا میں جتنی چیزیں آپ خرچ کر سکتے ہیں اس کے بھی لیے ہیں۔ آگے قرآن مجید نے مفسرین متقین نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے محبوب متقین وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے اس پر اے محبوب جو تمہاری طرف اترا، یعنی مطلب قرآن، وما انزل من قبلک، اور جو تم سے پہلے اتارا گیا، یعنی جو قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں اتاری گئیں، جو صحیفے اتارے گئے اس پر ایمان لائے۔ یہ متقینوں کی صفت بیان کر رہے ہیں قرآن مجید۔ آگے فرمایا وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر ایمان رکھیں، یعنی آخرت قائم ہوگی اس پر ایمان رکھیں۔ اچھا، ادھر اب ایک بات اہم کرنے لگا ہوں میں کہ متقین کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفتیں بیان فرمائی۔ متقین یہ لوگ ہیں، کون کون متقین لوگ ہیں؟ جو ایمان لائے بالغیب، نمازیں قائم کریں، راہ خدا میں خرچ کریں، قرآن مجید پر ایمان لائیں، قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں اتاری گئیں، صحیفے اتارے گئے اس پر ایمان لائیں، اور آخرت پہ ایمان لائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک علی ھدی من ربہم، اے محبوب یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے جلد ہدایت پائیں گے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ بہت جلد اپنی مراد کو پائیں گے۔ یہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، متقین کی صفتیں بیان فرمائی اور فرمایا کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ عنقریب اپنی مرادوں کو پہنچیں گے۔ یہ قرآن مجید اتنا خوبصورت کتاب ہے، تو اس کے اندر ہم نے سورہ بقرہ کی شروع کی 5 آیاتوں کی تفسیر سماعت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو اپنا خاص فضل و کرم سے معاف فرمائے، اس کو اپنی پاک بارگاہ رحمت میں قبول و مقبول فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔